ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے گھر میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں سعادتیں نصیب فرمائے۔ پچھلا جمعہ جو تھا ہم نے لخت جگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حضرت سیدنا امام زین العابدین امام الساجدین حضرت سجاد حضرت علی اوسط علیہ السلام آپ کا ذکر کیا۔ آج بھی انہی کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کا پورا معرکہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ جو بھی روایات ہیں کربلا کے واقعہ کے حوالہ سے سب سے زیادہ جو مستند بات ہے وہ حضرت امام زین العابدین کی ہے، کیوں انہوں نے سارے معاملات دیکھے، پھر کربلا سے کوفہ سے شام تک، شام سے پھر مدینہ منورہ، سارے معاملات اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائے۔ میں کہتا ہوں آپ کا حوصلہ ہے کہ اتنے صدمے آپ نے برداشت کیے، اتنے امتحانات سے آپ گزرے، جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کا جو مصداق ہستی بنتی ہے وہ حضرت امام زین العابدین کی ذات ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت جو ہے وہ مسجد میں کرنا آسان ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے کرنا آسان ہے، سفر میں کرنا آسان ہے، گھر میں بیٹھ کے کرنا آسان ہے، لیکن جس حال میں امام زین العابدین نے اللہ کا ذکر کیا ہے، بندگی کی ہے، اس کو یاد کیا ہے، اس انداز میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ شان صرف حسین کے بیٹے امام زین العابدین کو حاصل ہے۔ یہ شان صرف بھلا ایک بھائی فوت ہو جائے، ماں باپ، ہم نماز کی طرف ہمارا خیال ہی نہیں رہتا، اس صدمے میں ہم چور چور ہوتے ہیں، لیکن حسین کے بیٹے نے کربلا کی سرزمین پہ بھی سجدہ دے کے حکم دیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ ہمارا جو معیار تیرے ساتھ جو تعلق
مکہ میں تھا، مدینہ میں تھا، ہمارا تعلق کربلا کی سرزمین میں بھی وہی ہے، ہم اسی انداز میں تجھے یاد کریں گے۔ فرمایا اللہ نے بھی فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے اچھے انداز میں یاد کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو سرکار جس کو روایت کرے، اللہ کا حکم ہو سرکار بیان کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ خلوت میں یاد کرتا ہے نا، مجھے کہتا ہے خلوت میں یاد کرتا ہے، فرمایا میں اس کو مجمع میں یاد کرتا ہوں، اس کے ذکر کو میں مجمع کے اندر بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا جب بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بڑے مجمع میں اس بندے کا ذکر شروع کر دیتا ہوں، ذکر کروا دیتا ہوں۔ فرمایا وہ دل میں یاد کرتا ہے، فرمایا میں اس کا ذکر لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، حضرت امام زین العابدین، آپ نے یہ بھی حکم ہے اللہ کا، اگر بندہ مجھے غمی میں یاد کرتا ہے میں اس کی خوشی میں برکت ڈال دیتا ہوں، غمی کے اندر اس کو غم نہیں محسوس ہونے دیتا۔ جب میرا ذکر کرتا ہے، میرا ذکر میری بندگی کو غم کے اندر بھی نہیں چھوڑتا، فرمایا اس پہ غم کے جو اثرات ہیں ان کو نہیں میں پڑھنے دیتا، جو اس کی توجہ میری طرف ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جو توجہ اللہ تھی امام زین العابدین کی، وہ خاص آپ کو حاصل تھی۔ آپ نماز کے اندر مشغول ہیں، اللہ کی بندگی کے اندر سر سجدے میں ہے، آگ لگ گئی گھر کے اندر، شور بپا ہوا، لوگوں نے آگ بجھا دی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے نا، آپ کو بتایا گیا اب ایک گھر ہے، کتنا بڑا گھر ہوگا، آج کی طرح جو بڑے بڑے بنگلے ہیں اس طرح تو نہیں تھے نا بنگلے، ایک گھر چھوٹا سا جھوپڑی، ایک کمرہ، دو کمرے، چار دیواری ہوتی۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا گیا کہ جناب گھر میں آگ لگ گئی، آگ کو ہم نے بجھا دیا، آپ سجدے میں تھے، آپ نے قسم اٹھائی، اللہ کی عزت کی قسم مجھے کوئی پتہ نہیں گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں عشق الہی کی آگ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا، میں عشق الہی کے اندر اللہ کی جو محبت، جو اس کی آگ ہے اس میں اپنے آپ کو جلا رہا تھا۔ تو یہی مقام ہے جو اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کے اندر حضرت امام زین العابدین فنا ہو چکے تھے، اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر آپ اس طرح محو تھے، اور خشیت الہی، اللہ کا خوف کتنا تھا، سبحان اللہ۔ آپ جب وضو فرماتے نا، نماز کے لیے وضو کرتے، آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا، جب زرد ہوتا نا چہرے کا رنگ، گھر والے پوچھتے کہ آپ جب وضو کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں جب وضو کرتا ہوں تمہیں نہیں علم، میں جس بارگاہ کے اندر کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں وہ کتنی بڑی بارگاہ ہے، میں اس بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے ڈر آتا ہے اس بارگاہ میں کھڑا ہونے سے۔ حضرات گرامی، یہ خشیت کا عالم ہے، یہ اللہ سے ڈرنے کا عالم ہے۔ آپ حج پہ نا تشریف لے گئے، اب حج پہ جو جاتا ہے نا بندہ، عمرہ کے لیے بھی احرام باندھے یا حج کے لیے، اس کے لیے تلبیہ پڑھنا لازم ہے، یعنی وہ احرام باندھتا جائے اور ساتھ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھے کہ اللہ میں حاضر ہوں، تو لا شریک ہے، ساری تسبیح و تحلیل تیرے لیے ہے، یہ پڑھنا لازم ہوتا ہے۔
چاہے وہ حج کے لیے احرام پہنے، عمرے کے لیے پہنے، لازم ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا، جو ساتھی تھے نا انہوں نے عرض کیا یا حضرت احرام کے لیے لازم ہے تلبیہ پڑھنا، آپ نے پڑھا نہیں، اور احرام ٹھیک نہیں ہوگا پھر خلل پیدا ہوگا حج کے اندر۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، کہیں اللہ کی طرف سے آواز آ جائے لا لبیک، اے زین العابدین ہم نے تجھے قبول نہیں کیا، ہم نے تجھے نہیں قبول کیا، مجھے ڈر لگتا ہے، یہ خشیت کا عالم ہے۔ آپ نے جب بولا نا اللہم لبیک، آپ سواری پہ سوار تھے، زمین پہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش آتا جب بھی پڑھتے، راوی کہتا ہے جب بھی آپ کی زبان پہ آتا اللہم لبیک آپ بے ہوش ہو جاتے۔ اسی طرح اسی کیفیت میں آپ نے حج مکمل کیا۔ حضرات گرامی یہ اللہ سے ڈرنے کا انداز ہے امام زین العابدین حضرت امام سجاد علیہ السلام کا۔ پھر آپ نے خدمت، لوگوں کی خدمت کی، آپ نے جب کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتے نا لوگ راستہ چھوڑ دیتے، اور فرزق شاعر تھا، اس نے آپ کو ملا اور آپ کو مل کر کہتا ہے اے امام زین العابدین میں نے اس وقت روح زمین پہ آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا، آپ سے بڑھ کر عزت والا میں نے کسی کو نہیں پایا، آپ سے بڑھ کر میں نے روب والا کسی کو نہیں پایا، آپ سے بڑا میں نے سخی کسی کو نہیں پایا، آپ سے بڑا میں نے کسی کو صابر نہیں پایا، آپ سے بڑا میں نے کسی کو عالم نہیں پایا۔ اللہ نے جتنے اوصاف آپ کے ابا جی، آپ کے دادا جی کو عطا کیے تھے، ان تمام اوصاف کا اللہ نے آپ کو مظہر بنا دیا ہے۔ ان کا اگر علی کا جلال علم ہو، جلال ہو، صبر ہو، شجاعت ہو، سب کچھ اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ روب اتنا ہے کہ کوئی چہرے کو نہیں تک سامنے ہو کے گفتگو نہیں کر سکتا تھا، اور آپ کی شہادت، آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ اس وقت ولید بن عبد المالک یہ مروانی، یہ لعین اس وقت تھے، اور میرے امام نے 20 سال سے زیادہ زندگی کربلا کے بعد آپ نے گزاری، اور مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ وہ کیفیت ذرا دیکھیں میرے امام کی، جن کے نانا والی کونین تشریف فرما ہے اور جن کے لیے سب کچھ بنا، ان کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ آپ کو آخر کے وقت زہر دے دیا گیا۔ جب عزت دیکھی نا لوگ اتنا، ہماری کوئی بھی عزت نہیں کرتا، یہ شروع سے ہی عزتیں تھے، ان کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، لیکن جب کوئی مسلط ہو جائے، کوئی جابر بن کے ڈنڈا لے لے، تو عزت والے جو ہیں وہ کہتے ہیں ان سے بچ جانا بہتر ہے۔ یہ سرکار کا بھی طریقہ تھا۔ آپ تشریف فرمائے، گھر کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ پاس بیٹھی ہیں، تو ایک شخص آ گیا ملنے کے لیے، کوئی دیہاتی تھا، آیا ملنے کے لیے۔ سرکار نے نا، یہ امام بخاری نے نقل اس روایت کو کیا، آ کے نا سرکار جب پتہ چلا نا فلاں شخص ہے، بولا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو آپ نے فرمایا عائشہ یہ بندہ بڑا بدتمیز ہے، بڑا بدتمیز ہے، اسے کوئی تمیز نہیں کس کے ساتھ کیسے بولنا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، ملے اسے، بڑے اچھے انداز سے گفتگو کی۔ اللہ کے نبی تھے، آپ کا تو اسوہ بڑا کمال تھا نا، بڑا نرالا انداز تھا، آپ نے گفتگو کی۔ جب واپس آئے نا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا آقا
آپ نے تو کہا یہ بڑا بدتمیز ہے، آپ نے بڑا شگفتہ گفتگو کی نرم لہجے سے. آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو بدتمیز ہے نا اس سے بچنا، اس کے شر سے بچنا، اس کی زبان درازی سے بچنا یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. اب سرکار فرما رہے ہیں کوئی بدتمیز ہے نا اس کو چھیڑو نہیں، اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرو. تو اسی طرح یہ بدتمیز لوگ تھے، بے دین بھی تھے، بدتمیز بھی تھے. یہ جو مروانی تھے مسلمان، اپنے آپ کو کہلاتے تھے، لیکن ان کے اندر تھے مسلمان، لیکن فرعون سے بھی بڑے ظالم تھے، نمرود سے بڑے یہ ظالم تھے. اللہ اکبر. آپ کو جب زہر دیا گیا، آپ اتنے سخی تھے. اور پھر عبادت کا انداز پہلے سن لیجئے. عبادت آپ دن اور رات کے اندر 1000 نوافل پڑھتے تھے، 1000 نوافل ادا کرتے. اور کہتے ہیں کہ آپ کو کربلا کے بعد کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، آپ کو ہنستے نہیں دیکھا. اور میں نے پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا کہ سب سے زیادہ رونے والے سروئے زمین پہ 5 ہیں، اور 5 میں سے 3 اللہ کے نبی ہیں اور 2 ایک سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے اور ایک حضرت امام زین العابدین کی ذات ہے. اتنا زارو قطار روتے آپ. اور کیوں نہ روتے؟ جب آپ سے عرض کیا گیا نا اتنا نہ رویا کریں، مسکرا لیا کریں، تھوڑا طبیعت بحال ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام آپ بچھڑے، جدا ہوئے. ایک بیٹا تھا تو آپ رو رو کے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، بینائی ختم ہو گئی. ایک بیٹے کی جدائی میں اللہ کا نبی صابر ہوتا ہے، رو رو کے آنکھیں سفید ہو جائیں. میں کیوں نہ روؤں؟ میرا ایک نہیں، 2 نہیں، میرا تو پورا خاندان میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا. یوسف پھر بھی یعقوب کو مل گیا، یوسف یعقوب کو مل گئے اور ملے بھی بادشاہی کے اندر. اور میں تو اسی حال میں ہوں. میری آنکھوں نے دیکھا میرے ابا جی کو کس طرح شہید کیا گیا، میری آنکھوں نے دیکھا علی اکبر کے لاشے کو کس طرح تڑپایا گیا، میری آنکھوں نے دیکھا قاسم کے کس طرح قیمہ کیا گیا، میری آنکھوں نے دیکھا عباس کے بازو کس طرح قلم کیے گئے. میں کیوں نہ روؤں؟ فرمایا تم اس صدمے کو، میرا یہ دل حسین کے پتر کا یہ دل ہے کہ یہ برداشت کر رہا ہے، ورنہ یہ دل کوئی اور ہوتا تو یہ دل پگھل کر پانی ہو جاتا. حضرات گرامی، اتنا حوصلہ امام زین العابدین کا، اور سخاوت کے دریا بہا دیے آپ نے. آپ کے دروازے پہ جو بھی آیا آپ نے اس کو خالی نہیں لوٹایا، کھانا دسترخوان کھول دیے جو بھی غریب آتا. اور یہ نہیں اعلان کر کے نہیں، آپ رات کو لیتے، پیسے لے لیتے، درہم دینار لے لیتے، اپنے تھیلوں میں اس کو ڈالتے. رات لوگ سوئے ہوتے ان کے دروازوں پہ دھر کے آ جاتے، رکھ کے آ جاتے. اور لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون ہے جو رات کے پہر آتا ہے، کوئی ٹائم نہیں، پتہ نہیں کس ٹائم کوئی آتا ہے، ہماری مدد کر کے چلا جاتا ہے. غلہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. آپ کا جب وصال ہوا نا، آپ کے جسم سے قمیض اتارا گیا تو کیا دیکھا گیا؟ آپ کے جسم پہ نشانات ہیں. پوچھا گیا یہ کس چیز کے نشان ہے؟ آپ کے نور نظر حضرت امام باقر نے فرمایا، لوگوں میرا باپ صرف مصلی پہ بیٹھنے والا نہیں تھا، میرے باپ لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے، گھروں کے اندر جا کر راشن دیتے،
ان کی مالی خدمت کرتے. جب وصال ہوا نا تو اس دن اس رات لوگوں کی مدد نہیں ہوئی، تو لوگوں کو اس رات پتہ چلا کہ یہ خدمت کرنے والا تھا آج اس دنیا سے چلا گیا ہے، جو ہمارے بچوں کی کفالت کر رہا تھا، جو بیواؤں کی مدد کر رہا تھا، جو غریبوں کی داد رسی کر رہا تھا، غم گساری کر رہا تھا، وہ کوئی عام نہیں تھا، وہ حسین کا بیٹا امام زین العابدین تھا. حضرات گرامی، مقام کیا ہے؟ امت نے بڑا ستایا ہے سیدوں کو، رسول کی آل کے ساتھ بڑے ظلم کیے ہیں. آج ہم تھوڑے ظلم کر رہے ہیں. میں یقین کریں، ایک جگہ پروگرام تھا، میرا ضمیر نہیں مانتا میں اپنی بات کروں کہ کوئی سید ہو اور میں کرسی پہ بیٹھا ہوں. ایک جگہ پروگرام تھا تو ایک سید گفتگو کی درمیان میں وہ تشریف لے آئے. وہ بڑی کرسی تھی، میں اٹھ کے نا، پلاسٹک کی کرسی تھی، میں نے کہا ادھر رکھو، میں اس پہ بیٹھ کے گفتگو کروں گا. تو وہ اتنا راضی ہوئے نا، اتنا راضی ہوئے. اور میں نے جب وہ راضی ہوئے، انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ کوئی بچہ حلالی لگتا ہے کہ جو سید کے لیے جس نے بڑی، ورنہ کوئی نہیں اٹھتا. میں کہتا ہوں جو سید ہو نا اس کا احترام کیا کرو، ان کا ادب کیا کرو. کیوں؟ کہ میرے رسول کی آل ہے، یہ میرے آقا کے آل ہے، خون مصطفیٰ ہے. اور جنہوں نے بھی، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں مسجد میں بیٹھ کے، جنہوں نے بھی ان کا احترام کیا ہے نا، اللہ نے انہیں دونوں جہانوں کی عزت عطا فرما دی ہے. اللہ اکبر. احترام سید بہت بڑی بات ہے. امام زین العابدین آپ حج کے لیے تشریف لے جانا تھا، قافلے کے ساتھ مل گئے. قافلے کے ساتھ جب ملے نا تو آپ رکے، قافلہ آپ دوسرے قافلے میں مل گئے، دوسرے قافلے میں مل کے آپ نے بولا کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کروں گا، مجھے ساتھ لے چلو. اب وہ لوگ امام زین العابدین کو پہچانتے نہیں تھے، آپ کا تعارف نہیں تھا انہیں. آپ گئے، ان کی خدمت کرتے رہے، پانی پلاتے، ان کو کھانا کھلاتے، دسترخوان بچھاتے، ان کے جو جانور تھے انہیں پانی پلاتے. انہیں کیا خبر، انہیں صرف اتنا پتا تھا کہ یہ کوئی عربی نوجوان ہے. خدمت ہوئی. جب وہ آپ اپنے قافلے سے ایک جگہ پہ ملے نا، وہ قافلہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہوا، دونوں قافلے ملے ایک مقام پہ، تو لوگوں نے پہچان لیا. کہا آپ کدھر گئے تھے؟ امام صاحب کو آ کے آپ کے قدموں کو چوما، ہاتھوں کو چوما. جو قافلہ تھا نا اجنبی قافلہ، انہوں نے کہا یہ کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا تمہیں نہیں پہچانا، تم نہیں جانتے اس ہستی کو؟ یہ تو حسین کا بیٹا زین العابدین ہے، یہ علی المرتضیٰ کا پوتا ہے، یہ رسول اللہ کا خاندان کا چشم و چراغ ہے، تم نے نہیں جانتے؟ جب لوگوں نے سنا، اس قافلے والوں نے فوراً قدموں پہ گرے، معافیا مانگنے لگے. کہا ہمیں علم نہیں تھا آپ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، ہمیں معاف کر دے، آپ سے ہم نے خدمت لی، آپ نے ہماری خدمت کی، ہمارے ساتھ چلے، ہمارے جانوروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا، پانی پلاتے رہے. آپ نے کہا میں اس لیے اپنے قافلے سے نکل کے تمہارے میں آیا کہ میں اپنے نانا جان، اپنے آقا کی امت کے لوگوں کی خدمت کر سکوں. حضرات گرامی، یہ آپ کا مقام خدمت کے حوالے سے آپ نے کتنی خدمت کی، کتنا آپ نے لوگوں سے محبت کی، آپ نے عبادت کے اندر کتنا مقام حاصل تھا آپ کو. اور پھر آپ کو زہر دے دیا گیا. آپ کے ساتھ آپ کو جب زہر دیا گیا، پھر آپ کا مدفن بھی مدینہ پاک جنت البقیع میں تھا.
آج بھی آپ اپنا جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ آپ جتنے ائمہ ہیں اہل بیت اطہار کے، کبھی نہ سوچا کریں، یاد رکھیں، کوئی یہ 12 امام جو بولے جاتے ہیں نا، یہ شیعوں کے نہیں، یہ ہمارے بھی امام ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے رسول کی آل ہے، یہ میرے رسول کا خاندان ہے۔ ہم نے تو کہہ دیا جی یہ ان کے ہیں، ہم نہیں مانتے، یہ ان کے امام ہیں نا، یہ ہمارے بھی امام ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں۔ اور کتنا ظلم و ستم کیا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے مولا کائنات کا زمانہ پایا، تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ آپ جب روایت کرتے نا، روایت کرتے، اللہ کے نبی کا کوئی فرمان سنانے لگتے تو آپ فرماتے، اپنا نام لیتے، آگے رسول اللہ کی حدیث بیان کر دیتے۔ تو صحابہ نے پوچھا، فرمایا حسن بصری تو تابعی ہے، تو نے سرکار کا چہرہ نہیں دیکھا، تو روایت کیسے ڈائریکٹ بیان کر سکتا ہے؟ تجھے چاہیے تھا، طریقہ یہ تھا کہ تو کہتا کہ میں نے حسن سے یہ بات سنی، میں نے مولا کائنات سے یہ بات سنی، انہوں نے سرکار سے یہ فرمان سنا، طریقہ یہ بنتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس طرح فرمایا، اس طرح حدیث مشکوک ہو جائے گی، اللہ کے نبی کا فرمان مشکوک ہو جائے گا، کیوں نہیں نام لیتے؟ آپ نے فرمایا میرے نام کے بعد علی المرتضیٰ کا نام آتا ہے، میرے نام کے بعد حسن کا نام آتا ہے، میرے نام کے ساتھ حسین کا نام آتا ہے، اگر میں نے علی کا نام لیا تو یہ لوگ مجھے ذبح کر دیں گے۔ ایسا بھی دور گزرا، اہل بیت کا نام لینا جرم قرار دیا جاتا، اہل بیت کا ذکر جرم قرار دیا جاتا، اہل بیت اطہار آل رسول کا ذکر کرنے والے پہ فتویٰ لگ جاتا۔ امام شافعی علیہ رحمہ، آپ کو نہیں کہا گیا کہ امام شافعی تو شیعہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اگر آل رسول کی محبت کا نام رفض ہے تو اے جہان والو، ایک جہان کو نہیں مخاطب کیا۔ آپ کہہ سکتے، جہان اس میں تھے نا، کہہ سکتے تھے کہ اے دنیا والو سن لو، اہل بیت کی محبت رفض ہے تو میں شافعی رافضی ہوں۔ آپ نے فرمایا اس جہان کو نہیں سنایا، آپ نے فرمایا اے لوگو، اگر آل محمد کی محبت رفض ہے تو دونوں جہانوں والو سن لو، میں امام شافعی سب سے بڑا رافضی ہوں۔ امام مالک، امام احمد حنبل، امام نسائی، اور جتنے ائمہ اٹھاؤ، انہوں نے تو آل رسول سے محبت کی انتہا کر دی، سید کی احترام کی محبت کر دی۔ آئیے آخری بات، امام احمد رضا قادری فاضل بریلی علیہ رحمہ، آپ کا ذکر کروں، آپ نے آل رسول کا کس طرح احترام کیا، سید کا کس طرح احترام کیا۔ اس وقت وہ زمانہ تھا کہ لوگ جو تھے نا، علماء کو، مشائخ کو پالکیوں میں اٹھا کر لے جاتے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے ادھر ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو یہ بتا رہے تھے کہ پیر آتے تھے، لوگ ان کو پالکی میں اٹھا کے ادھر لے جاتے۔ وہ پتہ نہیں کون، مجھے بھول گیا وہ کہاں کے پیر تھے، وہ ایک اللہ کے ولی آتے، لوگ ان کو پالکی میں اٹھا کے لے جاتے۔ اس وقت بھی جس طرح ڈولی ہوتی ہے، وہ دلہنوں کو بھی بٹھایا جاتا تھا اس میں، وہ پالکی میں بٹھا کے لے جاتے۔ تو لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے، وہاں پہ بیٹھ جاتے، لے کر اپنی اپنی پالکیاں، کوئی آتا ان کو لے جاتا، کرائے پہ وہ پالکیاں پیسے لیتے، اٹھا کے مہمان کو پہنچاتے، پھر اپنے اس مقام پہ اڈے پہ آ جاتے۔ ایک سید زادے امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ پالکی میں آپ کو بٹھایا گیا، 4 بندوں نے کندھوں پہ وہ پالکی کو رکھا،
چل رہے ہیں، تھوڑا دیر گزری نا، آپ نے فرمایا پالکی کو نیچے رکھو، پالکی کو نیچے رکھو۔ رکھا گیا، آپ نکلے، آپ نے فرمایا تم میں کوئی سید تو نہیں ہے، تم میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟ ان لوگوں نے کہا جناب آپ چھوڑے، آپ نے ہمارا کہا میں پیسے لینا، آپ چھوڑے اس چیز کو۔ فرمایا نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، بتائیں تم میں کوئی سید تو نہیں ہے؟ ایک شخص بول پڑا، اس نے کہا میں سید ہوں، غریب ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، مجھے کچھ پیسے ملتے ہیں، اپنا گزر بسر کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، ایک وقت کا امام ہے، عشق رسول کے اندر جو فنا فی الرسول کے مقام پہ فیض ہے، عالم بھی ہے، مجدد بھی ہے، سارے عہدے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا تو آل رسول ہے، میرے نبی کا خون ہے۔ فرمایا جہاں سے تو نے مجھے اٹھایا وہاں چل، وہاں پہ تو پالکی میں بیٹھ، میں امام احمد رضا اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اس مقام پہ لاؤں گا، اس کا بدلہ تب چکاؤں گا، ورنہ میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا۔ آپ نے وہاں سے اٹھایا اس سید زادے کو کندھوں پہ اور اس مقام پہ لائے، آپ نے احترام سید کر کے بتایا۔ فرمایا جو رسول کی آل ہو نا، اس کو بدنام نہ کرنا، اس کو تکلیف نہ دینا، اس کے ساتھ محبت کرنا، رویہ نرم رکھنا۔ پھر ہم سوچنے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں سید ہے یا نہیں ہے، کیا ہے اس کا نسب کیا ہے۔ او بھائی یہ تیرا اس کے اندر ٹول مٹول کرنا نہیں۔ اس نے کہہ دیا میں سید ہوں، تو اس کی نہیں عزت کر رہا، تو رسول اللہ کی کر رہا ہے، وہ اس کا معاملہ ہے، رسول اللہ کا معاملہ ہے۔ حضرت حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، گاڑی کے اندر دیکھا تو خواتین کھڑی ہیں، ڈرائیور سے پوچھا، بتایا اپنے علاقہ تھا، پوچھا کون ہیں، دھوپ بھی ہے یہاں پہ، کوئی انہیں مشکل نہ ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اس کی یہ اللہ اسے یہ صفت عطا کر دیتا ہے، وہ بے ضرر ہو جاتا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں، اس کا بھلے ہی کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا، بتایا گیا جناب یہ فلاں سید زادہ ہے اور ان کا خاندان کھڑا ہے۔ آپ نے گاڑی ڈرائیور کو کہا روکو، آپ نے کہا میں یہاں پہ رکتا ہوں، ان کو جہاں پہ ان کی منزل ہے، جہاں پہ انہوں نے جانا، انہیں چھوڑ کے آؤ۔ پھر بتایا گیا، کہا یا حضرت یہ تو شیعہ ہے۔ اب یہ میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، یہ تو اہل تشیع سے ان کا تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا سید ہے نا، فرمایا تم عمل کرو جو بھی ہے، فرمایا میرے رسول کی آل سے تو تعلق ہے نا، فرمایا انہیں پہلے اپنی منزل پہ پہنچاؤ، میں پھر گاڑی میں بیٹھوں گا، یہ معاملات اپنے مکمل کروں گا۔ حضرات گرامی، اولیاء صالحین نے تو ہمیں یہ درس دیا، اور آج ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ میں جو بھی ہو، میں مدینہ شریف تھا، الحمدللہ میرے ساتھ ایک سید زادہ تھا، دوست جوان تھا، پروفیسر، پڑھا لکھا انسان تھا، سید تھا۔ یہ بات ذکر کرنے کی نہیں تھی لیکن میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ پتہ لگے چلے کہ وہاں پہ سٹیٹس نہیں دیکھا جاتا کہ میں عالم ہوں، میں امام مسجد ہوں، میں خطیب ہوں، میں حافظ ہوں، قاری ہوں، نہیں۔ آل رسول کی بارگاہ میں یہ سارے درجے نیچے رہ جاتے ہیں، انسان کو وہی وہاں پہ جائے، خدمتگار بن کے جائے۔ اور میں نے مسجد نبوی میں اس لیے کہ یہ میرے سرکار کے آل سے اس کا تعلق ہے، میں اس کے جوتے اٹھا کے آگے آگے رکھتا رہا، اور یہ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ دل میں آل رسول کا احترام ہے، آل رسول سے محبت ہے، اور یہی میرے عروج
کا یہی میرا سمجھیں کمال ہے۔ اللہ نے مجھے جو عطا کر رکھا ہے کہ میں کوئی لمبی دستار والا ہو، جبے والا ہو، کبے والا ہو، مجھے شک بھی پڑ جائے نا اس کے دل میں بغض آل رسول ہے، میں پھر اس کا جبہ نہیں دیکھتا، اس کا کبا نہیں دیکھتا، پھر میرا مزاج ہی بدل جاتا ہے۔ پھر نہیں کہ اس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اس نے اتنے اس کے درس ہیں، اتنا اس کے معاملات ہیں، نہیں، آل رسول کے حوالے سے شک بھی پیدا ہو گیا کہ اس کے رائی کے دانے برابر بھی اس کے دل میں خلش ہے، پھر وہ ہماری جوتی پہ ہے، جوتی کی نوک پہ ہے، اور جو پڑا ہوا نہیں ہے دل میں آل رسول کی محبت ہے، اہل بیت سے کا دیوانہ ہے، اس کے جوتے ہمارے سروں پہ، اس کا احترام ہم پہ لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آل رسول کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کا جو صحیح معنوں میں احترام ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔